مریم بی بی اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تب کی بات میں نے کی تھی۔ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری ہوں گے۔ آج پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ محترم ناظرین، روٹین کے ایک مختصر سے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہو چکے، اب حکومت سازی کا عمل جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے دوسروں سے قدرے جن پارٹیوں کے پاس انتخابی نشان تھے ان کی بات کروں، قدرے بہتر نشستیں لی ہیں۔ بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن ان سے بہتر پوزیشن میں ہے مسلم لیگ نون۔ وفاق کی بات کر رہا ہوں، اس لیے حکومت سازی کے لیے سب سے زیادہ سرگرم وہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری تو اس دوڑ سے ویسے ہی نکل گئے، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں نہیں ہوں۔ مسلم لیگ نون کو لوگوں نے مجھ سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، ان کی نشستیں زیادہ ہیں، اس لیے وہی حکومت سازی کریں۔ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی، دوغلا پالیسی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون بہتر پوزیشن میں، لیکن وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت سے الیکشن لڑے، ہر چند کے وہ آزاد امیدوار تھے کیونکہ ان کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا تھا، وہ لوگ ویسے ہی وزیر اعظم کی دوڑ سے انہیں باہر کر دیا گیا، ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا۔ اگر وہ کنسیڈر ہوں گے تو ان پر بہت سارے قدغنیں ہوں گی کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں تھے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ وفاق میں حکومت بنائے گی۔ ناظرین، اس میں ایک بڑی خوبصورت دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کو اس حکومت سے الگ کر لیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے لیڈر بن کے آئے تھے، انہیں یہ تھا کہ جب میں ملک میں اتروں گا تو ایک بھونچال آ جائے گا اور پتہ نہیں وہاں کیا تھرتھلی مچ جائے گی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ میرے استقبال کے لیے امڑ آئیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر میاں صاحب کی انتخابی مہم جو تھی وہ پٹ کے رہ گئی۔ گجرانوالہ میں 5 سے 7 ہزار لوگ ان کے جلسے میں، جناح اسٹیڈیم خالی پڑا تھا۔ میاں صاحب کو اسی وقت پتا چل گیا کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ جو مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نے کیے تھے انہوں نے نون لیگ کا جنازہ نکال دیا ہے۔ خیر، انتخابات کے بعد جو بھی نشستیں ملیں، میاں نواز شریف دل برداشت ہو گئے، انہوں نے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ انہیں پتا ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ دوسرا، IMF کے ساتھ جو چھوٹے میاں معاہدے کر کے آئے ہیں، میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا ریلیف دینے سے بالکل قاصر ہوں گے۔ آج پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی خبریں سنی انہیں علم ہے کہ آج پھر ایک مرتبہ پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو چھوٹے میاں معاہدے کر کے آئے ہیں، اب پھر کڑے فیصلے کرنا پڑیں گے اور یوں ان کی رہی صحیح جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے تو اقتدار میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب چھوٹے میاں جو ہیں جناب میاں شہباز شریف ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے منصب کے لیے چنے گئے ہیں، اور صوبہ پنجاب میں مریم بی بی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ اب حیران کن بات، دوغلا پالیسی وہ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری اس حکومت میں وزارتیں نہیں لے رہے لیکن اس کے باوجود سب کچھ وہی مانگ رہے ہیں۔ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری ہوں گے، اسی طرح سپیکر اور سینٹ کے عہدے انہوں نے مانگ لیے ہیں۔ سندھ میں تو ان کی حکومت ہوگی، بلوچستان میں بھی وہ حکومت بنائیں گے۔ تو یہ ساری مراد بھی لیں گے۔ تمام سٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین پیپلز پارٹی سے ہوں گے، مطلب بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی مراد، یہ سب کچھ پیپلز پارٹی لے گی اور اس کے باوجود کہے گی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ وہ دوغلا پالیسی ہے جو آنے والے انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری کو اس کی کڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن کریں گے، لیکن وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کر رہے ہیں۔ ایک پاؤں کا حکومت میں ہوگا، ایک پاؤں اپوزیشن میں ہوگا۔ نہ وہ کھل کر حکومت کر سکیں گے، نہ وہ کھل کر اپوزیشن کر سکیں گے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی، پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست یہ ہوتی ہے یا تو وہ اقتدار میں ہوتی ہے اور لوگوں کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر وہ حزب اختلاف میں ہوتی ہے، اپوزیشن میں ہوتی ہے اور بھرپور مزاحمت کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک نقطہ صرف آج سمجھانے کے لیے اور ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 3 پارٹیز نے اپنا جو منشور دیا تھا، اس میں سب سے اہم جو بات تھی، اس وقت لوگ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا میں کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دوں گا۔ مریم بی بی نے اعلان کیا تھا 200 یونٹ بجلی فری دیں گی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر جو ہیں علیم خان، سب سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے۔ اب اتفاق کی بات کہ تینوں پارٹیز کسی نہ کسی صورت اقتدار کا حصہ ہوں گی۔
اس میں کوئی مجھے تو شبہ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صدر مملکت ہوں گے، قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی انہی کا ہوگا، سینٹ کا چیئرمین بھی انہی کا ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اب 300 یونٹ دینے کا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ باقی دو پارٹیاں بچی، جناب شہباز شریف صاحب، بے شک مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ فری دیں گے، اب وہ پنجاب میں ہوں گی لیکن وفاق میں ان کی حکومت ہوگی۔ مریم بی بی اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تب کی بات میں نے کی تھی، یہ مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہوگی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے جو وعدہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے کہ ہم 200 یونٹ فری دیں گے، اب مریم بی بی اس وعدے پہ قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ اسی طرح استحکام پاکستان کے صدر جو ہیں جناب علیم خان صاحب، عبدالعلیم خان، انہوں نے 300 یونٹ کا وعدہ کیا تھا، اب وہ اس حکومت میں شامل ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی وفاق میں کوئی وزارت ہوگی، بہرکیف ہوں گے اسی رجیم کا حصہ، اسی حکومت کا حصہ ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 300 یونٹ کے لیے وہ کس حد تک جدوجہد کرتے ہیں، اور کیا اگلی دفعہ وہ اپنی نشست بھی جیتنے کی جدوجہد کریں گے اگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دیتے اور مسلم لیگ نون کو مجبور نہیں کرتے کہ لوگوں کو 300 یونٹ فری دیں، تو پھر ان کا اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پھر انہیں اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنا چاہیے، بے شک ان کے پاس 2 نشستیں ہوں، بے شک ان کے پاس 1 نشست بھی نہ ہو، انہیں چاہیے، ایک تو اون چودھری جیتے ہیں، دوسرا وہ خود جیتے ہیں، تو اس طرح سے انہیں چاہیے کہ وہ بھرپور جدوجہد کریں، اور 300 یونٹ اگر فری نہیں دلوا پاتے تو پھر ان کا اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا بند ہے، حکومتی بینچوں پر بیٹھنا ان کا استحقاق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو انتخابات سے پہلے کچھ وعدے کرتے ہیں، انتخابات کے بعد وہ کچھ ہوتے ہیں۔ میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا وسیم قادر کا کہ انتخابات سے پہلے اس نے کیا حلف لیا تھا، ویڈیو جاری کی، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، عوام سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہوں گا، لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور یوں عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا۔ محترم ناظرین، پوری عوام کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری کے 300 یونٹ، عبدالعلیم خان کے 300 یونٹ اور محترمہ مریم بی بی کے 200 یونٹ، اب قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نگران حکومت کے ذریعے جو ظلم انہوں نے کروائے ہیں، جو مشکل فیصلے انہوں نے کروائے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ عوام جو ہیں وہ اب تک ان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، پی ٹی آئی سے مینڈیٹ چھین لیا گیا، انہیں حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا گیا، ہر چند کے عوام نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ان حکمرانوں سے جنہوں نے مشکل فیصلے کیے تھے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ برسر اقتدار آ گئے ہیں اور وہ قطعی طور پر عوام کی پرواہ نہیں کریں گے اور آئی ایم ایف کے مطالبوں پر جو وہ کہیں گے وہ کرتے جائیں گے۔ محترم ناظرین، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، میں نے پرسوں کے ولاگ میں کہا تھا کہ ان انتخابات میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو میرے نزدیک نہ مسلم لیگ نون جیتی ہے، نہ پیپلز پارٹی جیتی ہے، نہ ہی کاف لیگ جیتی ہے، نہ پی ٹی آئی جیتی ہے، بلکہ اس میں آئی ایم ایف جیتا ہے اور پاکستان کے عوام ہارے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہمیں پھر وہی سیٹ اپ چاہیے جنہوں نے مشکل فیصلوں پر عوام سے خون نچوڑ کر ہمیں دیا ہے، تو پھر وہی سیٹ اپ بن رہا ہے، بالکل سیم وہی لوگ ہیں، صرف اس میں تھوڑا سا رد و بدل ہوگا کہ اب عارف علوی صدر پاکستان نہیں ہوں گے، اب یوں سمجھ لیجیے کہ آصف علی زرداری ہوں گے، لیکن باقی وہ یہ چیف ایگزیکٹو جناب شہباز شریف ہوں گے جو پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے، باقی ساری وزارتیں بھی اسی طرح کی ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے۔ مختصر یہ کہ یہ اسی سیٹ اپ، وہی تسلسل ہے، اسی حکومت کا تسلسل ہے جنہوں نے 18 مہینوں میں عوام کا برگس نکال دیا تھا۔ اب پھر کڑے فیصلے ہوں گے، آئی ایم ایف جیت گئی ہے، پاکستان کے عوام ہار گئے ہیں، اور محترم ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پھر تمام کی تمام پارٹیز کسی نہ کسی صورت اقتدار میں ہوں گی۔ پی ٹی آئی وہ جسے دیوار میں چن دیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں سے ہی، لیکن اقتدار میں ہوگی، اس طرح بہت ساری جگہوں پہ اقتدار میں ہوگی، قومی اسمبلی میں بھی ان کی نشستیں قابل ذکر ہیں، اتنی گئی گزری نشستیں نہیں ہیں کہ وہ بھرپور اپوزیشن کا رول نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، ہر پارٹی اقتدار میں ہوگی، مولانا فضل الرحمان جو اپنی ذاتی سیٹ ہار گئے ہیں وہ بھی اقتدار میں ہوں گے، لیکن افسوس کی بات کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ کی طرح اپوزیشن میں ہوں گے، ان کی سنوائی نہیں ہوگی، اور میں سمجھوں گا کہ اس بار عمران خان کو نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو دیوار میں چننے کی سازش کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، اور وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ محترم ناظرین، میرا اور آپ کا اللہ حافظ ہے۔ ہم لوگ کب اسودہ ہوں گے، کب بجلی کے بلوں سے، گیس کی قیمتوں سے ہمیں آزادی ملے گی، باہر کا یہ طے شدہ ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے
वो नाकाबिले बयान हद तक घटिया खेल खेला जा रहा है। वो लोग जो एक दूसरे को लताड़ते थे, लाड़काना की सड़कों पर घसीटते नजर आते थे, एक दूसरे से गिले भी किए कि आपके अल्फाज सख्त थे, उन्होंने कहा जी माजरत चाहते हैं, इंतहाबी मुहिम में यही होता है। वो सारे लोग आज फिर मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम जो ये समझते थे कि इसका इंतहाबी निशान तीर है, इसका इंतहाबी निशान शेर है, इसका इंतहाबी निशान किताब है, इसका पतंग है, ये लोग अलग अलग हैं, अलग अलग मंशूर हैं, अलग अलग इनके इंतहाबी मंशूर और कायदे ज़वाबत हैं और अवाम के दिए के नारे हैं। मोहतरम नाज़रीन, कुछ भी अलग नहीं है, इंतहाबी निशान अलग हों पार्टी के, लेकिन इनका एक ही मंशूर होता है कि इक़्तिदार में आना और पाकिस्तान के अवाम को लूटना है। मोहतरम नाज़रीन, ये सारे मिलकर आपका और मेरा खून निचोड़ने आ रहे हैं। इन सब के इंतहाबी निशान बेशक मुख्तलिफ थे, लेकिन इन सब के मकासद एक थे और वो मकासद नजर आ रहे हैं। ये अपने मकासद की तकमील के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार होते हैं। ये अपना दिया हुआ हलफ, अवाम से किए हुए वादे भूल जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अब हुकूमत साजी का अमल जारी सारी है। एक दो दिन में वज़ीर आज़म भी बन जाएगा, वज़ीर आला भी बन जाएंगे, सबसे पहले स्पीकर बनेंगे, सब कुछ होने जा रहा है। मार्च में सेनेट का इजलास भी हो जाएगा, सेनेट के नए मेंबरान भी आ जाएंगे, सेनेट का चेयरमैन भी बन जाएगा। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अगर नहीं बन पाएगा तो हमारा फ्यूचर नहीं बन पाएगा, हमारा मुस्तकबिल नहीं बन पाएगा। हमको वही बिजली के बिल देने हैं, वही गैस की कीमतें बढ़ती हुई देनी है, वही पेट्रोल बम है जो हम पर गिराते जाएंगे, वही महंगाई है, वही बेरोजगारी है, वही वादे हैं। और मैंने कहा था कि इस निगरान हुकूमत में 43 खरब रुपए के कर्जे लिए हैं। अब देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, शहबाज शरीफ आएंगे तो वो कर्जों के अंबार लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने जी भर के करप्शन करनी होती है, अपने लोगों को नवाजना होता है। अब कई मेट्रो बसें, ऑरेंज ट्रेनें और बहुत सारी मोटरवेज के नाम पर जो करप्शन होगी, अलामान अल हफीज, एक दफा फिर आप देखेंगे कि उनकी उंगली हिलेगी और हर प्रोजेक्ट में 200 अरब 300 अरब रुपए का इजाफा होता जाएगा और करप्शन बढ़ती जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरा और आपका नसीब यही है, जब तक आप और मैं बेदार नहीं हो जाते और अपने लिए जिद्दोजहद नहीं करते। हमने हमेशा भट्टों को जिंदा रखने की जिद्दोजहद की है, हमने हमेशा शेर एक बारी फेर को जिंदा रखने के लिए कोशिश किया है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने और आपने कभी भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद नहीं की। जब तक हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने आने वाले कल के लिए जिद्दोजहद नहीं करते, पाकिस्तान मजीद मकरूज होता चले जाएगा, हम मजीद मकरूज होते चले जाएंगे, कर्जों के अंबार तले दबते चले जाएंगे और फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अशराफिया अपने अल्लो तल्लो में IMF से कर्जे लेते रहेंगे और खाते रहेंगे, हमारा खून निचोड़ते रहेंगे और हम इसी तरह घिसट कर सिसक कर मरते रहेंगे। हमारा यही अंजाम है। मोहतरम नाज़रीन, 10 लाख रुपए का जो हमें इलाज मुआवजा की सहूलतें दी गई थी, शहबाज शरीफ साहब ने वो ख़त्म कर दी थी। उम्मीद है कि अब आएंगे तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमसे छीन लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं उनके एजेंडे में। उनके एजेंडे में एक ही बात होती है, इक़्तिदार में जाना है और कौम को लूटना है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।